کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ یہ تھوڑا کلمہ ہی تو سٹارٹ ہوتا ہے، لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو کیا آخرت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع نہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر نماز، زکوٰۃ، صدقات، حج اور عمرے، بڑی نیکیاں لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا، کسی کو ناجائز ڈانٹا، کسی پہ غصے ہوا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، کافی ترتیب سے وہ چیزیں، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے حق مانگیں گے اپنا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس تو آج دینے کو کچھ نہیں ہے، تم اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے۔ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس کا اس نے کچھ دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مانگے گا نیکیاں تو ختم، اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے نا اس کو پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور کئی لوگ اس مظلومیت کی وجہ سے خود تو وہ بچ جائیں گے لیکن یہ مارا جائے گا۔ اور یہ نیک بندے کا ذکر ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے نیک لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے نا تکبر میں آ جاتے ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں، داڑھی ہوگی، حج عمرے ہوں گے، لیکن یتیم بھانجوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجے اور بھتیجیوں کا انہوں نے مال غصب کیا ہوگا، انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے نا، کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے، لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یار نماز، یعنی ہر ایک کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کو میں چیک ہی کر لوں یا نماز کس طریقے پہ، اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ زیادہ 1 یا 2 دن لگ جائیں گے، چلو 1 ہفتہ لگ جائے گا، سیریس نہیں۔ اللہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچائے گا۔ تو باقی اللہ کے فیصلے سب، آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہوں، یقین کریں کہ خدا بڑا بے نیاز ہے، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں تو اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی قطعاً یہ جرات نہ کروں کہ میں ان کی آخرت کا فیصلہ کروں، ناٹ ایٹ آل۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، دنیا میں ڈنگے کی چوٹ پہ جس نے غلط کیا اسے غلط کہیں، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو۔ تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے۔ تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، باپوں کا خدا اور۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو۔ ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدے ہی چھوٹا ہے،
جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹا گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا. ادھر جناب تو یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتے واسطے تے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے سر, بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا, آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کیے کہ بات ٹھیک ہی ہے. اور اللہ معافی دے اس وقت سوشل میڈیا میں 95% سے زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اور جھوٹا دوزخی ہے اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے, تو وہ پھر یہ کام نہیں کرے گا. لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائیڈ کریں. ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ, وہ سر یہ نہ بات کیا کریں, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دین دنیا ساتھ ساتھ یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو. آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی دیں. اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی, رزق کمانا بھی عبادت ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے. وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا, تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے دھوکا, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, وہ تارج جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو, قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے, بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے, نصیحت ہے, ڈر سنانا ہے, ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے. آپ بے پرواہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے. جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں, اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں, چیختے رہیں گے, اسے پرواہ ہی نہیں. سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں. تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے. اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن پتہ لگا بچوں جی. بچے آپس میں جب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا, ہمیں بتایا کہ نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے, اللہ ہماری نمازوں پہ ہے, فرشتے تھوڑے ہیں, وہ بڑا غفور رحیم ہے, اور آدھی بات بتاتے ہیں. جبکہ قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو
کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب اس بھائی سے پوچھو کہ تو نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو یہ اللہ پہ بھی فتویٰ لگائے گا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ شاعر نہیں ہے؟ یاد کرو قرآن کے اندر سورہ المنافقون میں آیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، یعنی منافقین نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ اللہ نے وہ جملے نقل کیے ہیں، پھر کہانیاں کراتے ہیں جی ایک دفعہ جی ایک عاشق رسول کا اور ایک گستاخ رسول کا، اور گستاخ رسول ہمیشہ کلمہ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہودی عیسائی کو نہیں۔ تو اگلے دن اس نے کہا میں مناظرہ بعد میں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ تم پوری رات قرآن میں کون سی آیتیں ڈھونڈتے رہے ہو جن میں حضور کے بارے میں گستاخی آئی ہوئی ہے، نقص آیا ہوا ہے، اور میں پوری رات جو ہے نا قرآن میں سے حضور کی عظمت کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا رہا ہوں۔ تو اسی پہ جناب وہ بریلوی مناظرہ جیت گئے، اور لعنت ہے تمہارے ایسے عقیدے پہ کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے۔ بے شرمو، وہ جتنی آیات ہیں وہ نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ نبی اور اللہ کا فرق کرتی ہیں، اور وہ آیتیں آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، ورنہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اتنی سخت لینگویج یوز نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی ہے۔ سنیں سورۃ النام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتا ہے نا تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، اور معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو لا کے انہیں دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اور تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یہ بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، یعنی یہ نہیں کہ ان کے عقیدے کی طرف، مراد یہ کہ وہ کہتے تھے تھوڑا کمپرومائز کرو، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو ہم پہ۔ اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے اور اگر آپ کافروں کی طرف جھک جاتے، یہ تو ہم نے آپ کو تھام لیا تھا، تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیں جو ہم نے وحی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی اشارت کاٹ دیں، اور کوئی تم میں سے اس نبی کو ہم سے نہ بچا سکے۔ یار اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو یہ باتیں نہ ہوتی قرآن میں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم کافروں کو پیش کر کے منواتے ہیں کہ یہ کتاب کا رائٹر اللہ ہے، اور یہ خبیث 100 کانڈ عاشقان رسول ٹوکے اٹھائے ہوئے یہ ان آیتیں پڑھنے پہ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں۔ ان کے ڈنگر پن کا آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ایک غریب تو بدتمیز الف بے نہیں آتی دین کی، نہ قرآن پڑھا نہ سنت، نہ تمہارے ان بزرگوں نے قرآن و سنت پڑھا جن کے تم لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں اور جن کے نام کے اوپر کھا کھا کے دیگیں ہم سناتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کہتے ہیں جی سلطان بہو نہیں سی پتا، اور نہیں سی پتا یار، من لوڑ جی۔ وہ سلطان بہو نے فرمایا جی سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں، بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتے بچ کے ہوں، بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتے بچ بھی نہ پہندے ڈردے ہوں۔